پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسلمانوں کا اسٹیک زیادہ ہے، یہ تو بلکہ مٹی مسلمانوں کی ہے، تو یہ اتنی میجر ایشوز نہیں ہیں جو تم نے اللہ تو ان کو ناپسند کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو زمین پہ فساد پسند نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں۔ حیرت کی بات ہے ویسے، نوجوان نسل پاکستان کی بھاگ بھاگ کے باہر کینیڈا جا رہی ہے، باقی یورپین کنٹریز میں جا رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ اسلاموفوبیا کی اتنی بڑی لہر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جہاں پہ مائنورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ کہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ کس خام خیالی میں ہوگے پاکستان میں سب اچھا ہے، یہ کس قسم کی سوچ ہے تمہاری؟ بھائی مائنورٹی کا کیا یہاں پہ مجھے بتاؤ ایشوز ہے، یہ ساتھ ہماری کرسچن کمیونٹی رہتی ہے لاہور کے اندر، پورے ملک میں بلکہ رہتے ہیں، ڈفرینٹ کی کمیونٹیز ہیں، آج تک کبھی کوئی مسئلہ آیا ہو ان کے ساتھ؟ بھجان آپ نے بات کی، مسئلہ مسائل ہیں، ٹوٹل مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو انہیں پراپر جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ان کو اسیس نہیں دی جاتی، ان کو ڈسکرمنیشن فیس کرتے ہیں جب وہ جاب لینے جاتے ہیں۔ اب میں آگے اور پیچیدہ مسائل کی طرف جاتا ہوں تو ان کو فورسفلی اٹھا لیا جاتا ہے۔ سندھ میں ہندوؤں کی جو ہے وہ بچیوں کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ توہین کے پرچے کیے جاتے ہیں۔ اور کرسچنز کی بات کی تو کرسچنز کے ساتھ تو اس ملک میں ڈبل ڈسکرمنیشن ہے، اور وہ اس بات کا ذکر بھی میں تمہارے سے کبھی کروں گا، لیکن وہ ڈبل ڈسکرمنیشن ایک تو ان کی مذہب کی وجہ سے اور دوسری کے کلاس کی وجہ سے ڈبل ڈسکرمنیشن کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ اور تم نے کہا کہ یہ کالونی میں رہتے ہیں، تو جوزف کالونی کو 2012 میں جب جلایا گیا تو وہ اگزامپل ہے کہ پاکستان میں بیچارے کرسچنز اور جو باقی منورٹیز ہیں ان کا کیا حال ہے۔ اور اس کے اوپر تو UN بھی کہتا ہے کہ پاکستان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی منورٹیز کے ساتھ، وہ کنفائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد شہباز بھٹی جیسے اگزامپل ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک دوسری منورٹی کمیونٹی کے جو ہے جان دے چکے ہیں اس مٹی کے لیے، لیکن ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا۔ یار یہ ہلکے پھلکے تو انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، یہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست ہے، ٹھیک ہے، یہاں مسلمانوں کا اسٹیک زیادہ ہے، یہ تو بلکہ مٹی مسلمانوں کی ہے، تو یہ اتنی میجر ایشوز نہیں ہیں جو تم نے نہیں، یہ بات دیکھو بالکل غلط ہے کہ یہ مٹی صرف مسلمانوں کی ہے۔ ٹھیک ہے ایک مطالبہ تھا، لیکن وہ مطالبہ کیا تھا کہ منورٹی جو ہے ادھر ہندوستان کی وہ اپنا جو مذہب ہے، جو اپنی پولیٹیکل اور سوشو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ تو اس ایسے ملک میں ہی جب منورٹیز کا یہ حال ہوگا اور تم یہ کہہ رہے ہوگے کہ منورٹیز کا کیا تعلق یار، یہ مسلمانوں کی مٹی ہے، تو یہ بڑی جو ہے یہ ایک انہونی بات ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین کہتا ہے، جو میں نے تو آئین کو دیکھنا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے آرٹیکل 36 کہ جو ریاست ہے اس کو منورٹیز جس بھی قسم کی ہیں، خاص کر جو ریلیجس منورٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو ان کے ریلیجس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ان کی ہر جگہ ریپرزنٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ جاب ہے۔ اور تم نے مذہب کی بات کی تو اسلام کی ریاست پاکستان کو چھوڑو، تم 1400 سال پہلے جاؤ، جو اسلام کی ریاست تھی، جو مدینہ کی ریاست تھی، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو فریلی پروفیس کرنے دیا جائے ان کا مذہب، اور یہ کہا گیا ہے کہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ رہیں اس میں۔ تم دیکھو اللہ تو یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں جنہوں نے یہ جوزف کالونی کو جلایا، جو اس بات کو کہتے ہیں کہ اس ریاست میں کسی نان مسلم کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، اللہ تو ان کو ناپسند کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو زمین پہ فساد پسند نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مذہبی پرامن ہے۔ اور جب ہم نے یہاں وائلنس دیکھا تو وہ سمپل سی بات ہے، وہ تفرقے کی طرف جاتا ہے۔ نان وائلنس جو ہے وہ دنیا جو اسلام نے 1400 سال پہلے دیا، آج دنیا مانتی ہے کہ نان وائلنس تعمیر کی طرف جاتا ہے۔ اور تم نے آخر میں مٹی کی بات کی کہ یہ مٹی صرف مسلمانوں کی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں راحت اندوری صاحب کی تھوڑی سی شعر میں امینڈمنٹ کر کے وہ شعر ہی مجھے اس بات پہ یاد آتا ہے، اور وہی میں کہوں گا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں۔ ہندوستان انہوں نے کہا وہاں بھی ایسے حالات ہیں، لیکن ہم پاکستان کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں۔ یہ ہندو، سکھ، مسلمان، کرسچن، پارسی، سب کا جو ہے وہ پاکستان ہے، جو اس گلدستے کو جو ہے وہ اور خوبصورت بناتے ہیں۔